بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، جس کے باعث پاکستان میں 1 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکان ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا تمخیہ ہے کہ ملک میں ڈیزل کی قیمت میں 15 سے 20 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 4 سے 5 روپے فی لیٹر کم ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ حکومت قیمتوں میں رد و بدل نہ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے شہباز گل کو 1 مرتبہ بیرون ملک سفر کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پیٹرول پر موجودہ سبسڈی کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل اور 800 سی سی سے کم گاڑیوں کے لیے سستے پیٹرول کی اسکیم پر شدید اعتراض کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے سوال اٹھایا کہ اس اسکیم کے لیے کتنے سبسڈی درکار ہوگی، وہ کہاں سے آئیں گے اور اس کے کتنے کنوینس ہوں گے، اسکیم میں کتنا نقصان ہوگا۔ آئی ایم ایف نے اس حوالے سے حکومت سے مکمل پلان مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا، جس میں آئی ایم ایف نے پیٹرول پر سبسڈی کا نظر ثانی شدہ پلان تیار کرنے پر زور دیا، جبکہ آئی ایم ایف نے غریب طبقے کو زیادہ مؤثر ٹارگٹ سبسڈی دینے پر زور رہا ہے۔ پاکستانی نژاد حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے نئے اور پہلے مسلمان منسٹر بن گئے۔ حمزہ یوسف کی اس کامیابی پر ان کے والدین خوشی سے نہال ہیں۔ برطانوی میڈیا کے سوال پر والدہ نے مذاق میں کہا کہ بیٹا بڑا آدمی بن گیا، بات سننے کا وقت نہیں دے گا تو آج بھی کان کھینچوں گی۔ حمزہ یوسف نے کہا کہ یہ مذاق نہیں، سچ ہے۔ والدہ کی ان ہی سختیوں کی وجہ سے آج اس مقام پر حلف اٹھانے کے بعد حمزہ یوسف نے خاندان کے ہمراہ سرکاری رہائش گاہ کا دورہ کیا اور بلٹ ہاؤس میں افطاری کی، جہاں حمزہ کی امامت میں اہل خانہ نے نماز بھی ادا کی۔ اسلام آباد وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ دوست ممالک سے فنانسنگ میں پیش رفت ہوئی اور آئی ایم ایف کی اگلی قسط ملنے والی ہے، لہٰذا پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سینیٹر سلیم ماڑوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائم کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے بریفنگ دی۔ وزیر مملکت نے آئی ایم ایف پروگرام پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے کئی مشکل فیصلے کیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ پاکستان کو ایکسٹرنل فنانسنگ پر دوست ملکوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دوست ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ معاملات میں بہت جلد پیش رفت ہو جائے گی۔ چین نے مشکل وقت میں بروقت ساتھ دیا، ہمیں امید ہے کہ سعودیہ عرب بھی جلد آگے آئے گا، جبکہ متحدہ عرب امارات سے بھی بڑی توقعات ہیں۔